بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے اس خیال سے بڑی شرم آتی ہے کہ میں خداوند تعالیٰ سے کس طرح ملاقات کروں گا، حالانکہ میں اس کے گھر خانہ کعبہ تک کبھی پیدل چل کر نہیں آیا۔ اس کے بعد 20 مرتبہ آپ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ پیدل چل کر حج کے لیے آئے۔ منقول ہے کہ حرم الہی میں پہنچ کر آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، پھر مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز تحیۃ الطواف پڑھ کر آپ نے اپنے رخسار کو مقام ابراہیم پر رکھ دیا اور زار و قطار روتے ہوئے اس طرح دعا مانگنے لگی: اے میرے رب، تیرا حقیر بندہ تیرے دروازے پر ہے، تیرا خادم تیرے دروازے پر ہے، تیرا بکاری تیرے در پر ہے، تیرا مسکین تیرے دروازے پر ہے۔ بار بار بکثرت انہی الفاظ کو دہراتے رہے اور روتے رہے۔ پھر آپ جب حرم شریف سے باہر نکلے تو آپ کا گزر ایسے چند مسکینوں کے پاس ہوا جن کے پاس روٹیوں کے ٹکڑے تھے اور وہ لوگ اس کو کھا رہے تھے، تو آپ نے ان مسکینوں کو سلام کیا، اور جب ان مسکینوں نے آپ کو کھانے کے لیے بلایا تو آپ فوراً ہی بلا تکلف ان مسکینوں کی دسترخوان پر بیٹھ گئے اور فرمایا، اگر یہ روٹیوں کے ٹکڑے صدقہ کے نہ ہوتے تو میں ضرور تمہارے ساتھ بیٹھ کر کھا لیتا، مگر چونکہ ہم آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ہمارے لیے صدقہ کا مال کھانا حرام ہے، اس لیے میں ان کو نہیں کھا سکتا۔ پھر آپ ان مسکینوں کو اپنے ہمراہ اپنے قیام گاہ پر لائے اور ان سب کو کھانا کھلایا اور سب کو کچھ درہم عطا فرما کر رخصت کیا۔ اس نورانی واقعہ میں حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی ذوق عبادت، ان کے خوف و خشیت خداوندی، گریہ و زاری، مسکین نوازی، اخلاق کریمانہ، سخاوت، تواضع وغیرہ کے ایسے ایمان افروز تجلیہ ہے کہ جن کی روشنی میں امام ممدوح کو دیکھنے والا اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ اے امام حسن، آپ بلا شبہ آل رسول اور فرزند بطول ہے۔ اللہ اکبر! کون مسلمان نہیں جانتا کہ حضرت امام حسن و حضرت امام حسین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت عظمی عطا فرمائی ہے کہ یہ دونوں جوانان اہل جنت کے سردار ہیں، مگر خود ایک اعلیٰ جنتی ہونے کے باوجود ان کا ذوق عبادت اور خوف و خشیت یقیناً ساری امت کے لیے درس عبرت ہے، مگر افسوس